تو یہ شعر خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پہلوان کہتے ہیں اور مرد بولتے ہیں، ان کے لیے. جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی مرد بھی بول رہے ہیں پھر جہیز کو بھی چاہ رہے ہیں، تو پھر تمہارے مردانگی پہ شک کرنا پڑے. واقعی سبحان اللہ. کیا شاہد بھائی؟ جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ 2 جملے آپ کے لیے کہنا چاہوں گا، یا تو مرد کہلانا چھوڑ دو یا جہیز سے ناتا توڑ. میں آپ کا میزبان سید عبدالرؤف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سہیل، پیشے سے امیگریشن اور IT کنسلٹنٹ. ناظرین آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایسا نوجوان ہے جو آج کا جو جنریشن ہے ان کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دیا. کل ہی ان کا نکاح ہوا بڑی ہی سادگی کے ساتھ، اور وہ سادگی بھی ایسی کہ مہر فوری پے کر دیا گیا، جو ایک نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے ان کے لیے ایک مثال قائم ہو گیا ہے. جی شاہد بھائی ماشاءاللہ سب سے پہلے نوشا کو ہم مبارکبادی دیں گے. مبارک بارک اللہ. جی شاہد بھائی لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دیے. ہم ہمارے نوجوانوں کو بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی اس نوجوان سے کچھ سیکھیں اور سادگی سے اپنا نکاح کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. جی تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. جی شاہد بھائی ہم ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آخری دور ایسا آئیں گا جب لوگ سنت پہ عمل کرنا ایسا ہوگا ان کے لیے جیسے ہتھیلی میں انگار کو لینا. تو سراؤنڈنگس کو دیکھ کر اور حالات کو دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا ایک دشواری ہو رہی ہے، اور ہاتھ میں انگار لینے کی طرح لوگوں کو جو ہے نا محسوس ہو رہا ہے. اور واقعی یہ بات شاہد بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ابھی ہمارے پاس دراصل کیا ہے، میں اس لیے مثال بتایا کہ نوشا کی یہ بڑی سادگی کے ساتھ، ورنہ ایسا ہے کہ دکھاوا ہمارے معاشرے میں اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی جو بیوقوفی کر رہے ہیں، لوگوں کے سر لال دیکھ کے اپنے سر کو پھوڑ کے لال کر رہے ہیں. اللہ. تو یہ ایک ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی قرضہ لے رہے ہیں، قرضوں میں کپا ہو جا رہے ہیں، اتنی یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف جھوٹی شان کے لیے. تو ہم واقعی جو یہ نوجوان کو آپ کے بیچ میں جو لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی بھی اپنی اولاد کا، اپنی لڑکی کا ہو یا اپنے لڑکے کا ہو، اسی طرح سے نکاح کرنے کی کوشش کریں. میں یہاں پر ایک خاص بات میں تو پھر ابھی ہم دولے سے ہی نوشا سے گفتگو کریں گے. یہ جو جہیز کا معاملہ آ کے جو ہمارے بیچ پڑ گیا ہے، میں یہ بولوں گا کہ بھائی جو لوگ جہیز لینا سمجھتے ہیں کہ بھائی جہیز لینا ہے تو ان کو زکوٰۃ بھی لینا فرض ہو جاتا. بالکل بالکل ہے نا بھائی، بالکل صحیح. جب وہ لینے کے موقف میں ہے تو زکوٰۃ بھی لے لو، جو خواہ کی لڑکی والوں کے اوپر اس طرح سے بوجھ ڈالنا. بالکل بالکل صحیح بات فرمایا شاہد بھائی آپ نے. شاہد بھائی وہ آپ جیسے زکوٰۃ کی بات کریں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم سید ہیں، تو پھر کیا سید کو جہیز لینا جائز ہے؟ ایسے بھی باتیں کرتے ہیں نا. تو چلیے ہم ہمارا ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں شاہد بھائی. جی نکاح کو لے کر، نکاح میں دیکھیے شاہد بھائی جب اگر کوئی رشتہ آ گیا کسی کے، فار ایگزامپل کسی کے پاس کسی کا رشتہ آ گیا، لڑکی والوں کے پاس لڑکے والوں کا رشتہ آ گیا، تو اب یہاں سے جو خرافات سٹارٹ ہوتے ہیں، یہاں سے جو مطلب جو پیسوں کی جو فضول خرچی، اسراف جو سٹارٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے رسم کے نام پر، اس کے بعد جیسا رسم ہو گیا تو پھر سانچک ہوتا ہے، پھر پومس کا رسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں نکاح ہوتا ہے. نکاح کو لے کر ایکسپینڈیچر سے اتنے ہوتے ہیں، یعنی اب کوئی ماں باپ کو نکاح کرنے کے لیے پہلے سے یعنی بچی پیدا ہو گئی تو سمجھو اب اس کے لیے فکس ڈپازٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. اتنا ٹائٹ کر دیا ہے ماحول شاہد بھائی کہ اب ماں باپ کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہو. جیسا زمانے جاہلیت میں تھا ویسے ہی جو ہے نا اس وقت بھی ایسے ہی پیش آ رہا. تو سہیل بھائی بتائیے کیا آپ کے نکاح میں یہ تمام چیزیں، یہ خرافات، یہ جو رسم رواج، یہ جو باپ دادا کے طور طریقے پہ جو چلتے آ رہا ہے ایسا ہوا، یا پھر کیسے آپ کا نکاح ہوا؟ آپ کے نکاح کے بارے میں تھوڑا مختصر بتائیے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے عبدالرؤف صاحب کا اور شاہد صاحب کا کہ موقع دیا الحمدللہ یہ چیز کو عام کرنے کا. بس اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس ہو، ایک پیغام جائے
کہ نکاح اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور ولیمہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے. تو اس کا سب سے پہلے فنڈامنٹل مقصد یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے عبدالرؤف صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا ناممکن ہو جائے گا. تو وہ ہم دور سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حالات آسان فرمائے. جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو میں آگے بڑھتا چلوں نکاح کے کانسیپٹ کے تعلق سے. دیکھیے نکاح کا کانسیپٹ اتنا سمپل ہے, اسلام نے اس کو کمپلیٹ اپوزٹ کر دیا ہے آج کے دور میں. تو ہمارے نکاح میں الحمدللہ سب سے پہلے تو پرپوزل آیا. ہمارے والدہ ماشاء اللہ تبارک اللہ مسجد کے تھرو الحمدللہ ہمارے اہلیہ ہے ان سے مسجد میں ہی ملے الحمدللہ. وہاں پر ہی بات ہوئی, ان کے والدہ سے بات کرے. اس کے بعد بات آگے بڑھی. تو بات آئی تھی کہ ایسا ایسا کریں گے. تو الحمدللہ میرا بچپن سے میرا یہی خواہش تھی کہ بھائی یہ سب چیزیں نہیں, کیونکہ بچپن سے دیکھ لیتے ہوئے حالات کیا ہے مسلم کمیونٹی کے, جو دن بدن سچویشن بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہم لوور کلاسز کو بھی دیکھیں گے. لوور کلاسز والوں کو تو کوئی پوچھ کے دیکھنے والا بھی نہیں ہے مسلم امت میں. اتنے بڑے بڑے جو ہے پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارا پیسہ جو ہے ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے ہم شادیوں میں تباہ کر رہے ہیں. اگر اپن کیلکولیشن دیکھیں گے ایک اسٹیٹسٹکس کے بیسس پہ انڈیا میں سب سے زیادہ جو ہے اسراف, سب سے زیادہ جو ہے ان نیسیسری ایکسپینسز حیدرآباد میں ہو رہے. بالکل کروڑز آف روپیز مسلم امت کے جو ہے ادھر چلے جا رہے. اگر وہی اٹھا کے آپ ایجوکیشن میں ڈالیں گے, آپ انفراسٹرکچر میں ڈالیں گے, آپ میڈیکل سیکٹر میں ڈالیں گے, آپ تو ہماری قوم کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. تو مطلب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا الحمدللہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے سے یہی میرا موقف بنے ہوا تھا کہ میرے کو ایسا نہیں ایسا کرنا ہے. تو ہوا یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس نہ تو رسم ہوئی نہ تو کچھ نہیں ہوا. الحمدللہ بات ہوئی, بات طے پائی, اور اگر اس قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ لڑکی کو دیکھ کر پسند کرو. تو الحمدللہ ہمارا انٹریکشن ہوا, ہماری بات ہوئی, اور ہمارے اہلیہ بھی بارک اللہ فیک انہوں بھی جو ہے دینی مینٹالٹی کے ہے الحمدللہ, اور ہر چیز میں الحمدللہ ہمارے چیزوں میں ساتھ دیے. ہمارے سسرال والے اللہ جزائے خیر دے. ہمارے والدین کو سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمیشہ سے ہر چیز میں جو ہے ان کا کنٹریبیوشن رہا الحمدللہ. تو بات طے پائی. اس کے بعد الحمدللہ مسجد میں ہم لوگ نکاح کیے الحمدللہ. نکاح میں جو ہے مہر کی بات آئیں گی. اب مہر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 11,000 13,000 21,000 جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ ایسا چلتا ہے. 21,000 1 روپیہ, 21,000 روپے 1 روپیہ, یہ جو کانسیپٹ ہے. حالانکہ اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک منٹ سن رہے, یہ 1 روپے کا مسئلہ بہت خطرناک ہے شاید بھائی. جی تو مہر کا جہاں تک معاملہ ہے, مہر میں جو ہے اونٹ بھی دیا کرتے تھے صحابہ, پراپرٹی دیا کرتے تھے, ان کی جو ویلتھ تھی وہ دیا کرتے تھے سبحان اللہ. پھر مال غنیمت نہیں سوری گولڈ دیا کرتے تھے. یہ سب چیزاں تھے. مہر کا آج کل کون سے پیسہ ہو گیا کہ 21,000 1 روپیہ جیسا آپ نے کہا, اللہ خیر کرے, ویسا نہیں ہے. تو مہر میں الحمدللہ میری نیت تھی کہ عمرہ کرائیں الحمدللہ. تو الحمدللہ فرسٹ مہر کا ایک پارٹ یہ ہو گیا کہ میں عمرے کے لیے الحمدللہ کمٹمنٹ دے دیا, بارک اللہ فیک. دوسرا یہ ہے کہ پیسہ جو ہے جب ہم دیتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے, ایک ٹائم میں, کیونکہ پیسہ ایک ہاتھ کا میل ہے, بڑے کہتے ہیں پیسہ ہم دیے خرچہ ہو جائے گا. میرا یہ تھا کہ ہمارے الحمدللہ کمپنی ہے میسج گلوبل گروپ آف کمپنیز, اس کے 10% شیئرز جو ہے میں ہمارے الحمدللہ ہمارے اہلیہ کے نام پہ کر دیا. جب تک اللہ چاہے تو یہ کمپنی چلتے رہیں گی, اس کے پروفٹس وغیرہ جو ہے چلتے رہیں گے. اور انہوں بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آ گئے الحمدللہ. بارک اللہ فیک انہوں بھی ایجوکیٹڈ ہے اور ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہے, تو ان کا بھی ایک اچھا رول رہے گا. تو وہ بھی ایک وہ تھا میرا. اب بات کریں گے ہم یہ نکاح کا ہوا. اس کے اندر ایک اور ایک چیز میں وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ فرمائے تھے شاہد صاحب, ابھی گھر پہ نہیں ہوئی, ابھی رخصتی نہیں ہوئی. نکاح کے بعد جو ہے رخصتی کا جو کانسیپٹ ہے انڈرسٹینڈنگ, جیسے کہ رسم ہوتا, رسم ہونے کے بعد فون پہ بات ہوتی, پھرنا کرنا ہوتا, سب کچھ جو ہے تباہ کاری کے معاملے چلتے, زنا کی طرف جو ہے قوم جاری ہماری. تو میں یہ ریکمنڈیشن دوں گا کہ آپ جو ہے نکاح کریے. نکاح سمپل آپ کریے, رخصتی آپ کچھ ٹائم کے بعد کریے. بچیاں ایجوکیشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں برقعوں میں بچیاں نعوذ باللہ جو ہے غیر مسلم بچوں کے ساتھ پھر رہے ہیں, کیونکہ نفس ہے, ڈیزائرز ہے ہر کسی کے ہارمونز ہے. تو بچیوں کو جو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ چیز کے اوپر نکاح ٹائم پہ نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے بہت بڑے فتنے اور ہماری قوم بھی تباہ رہی, بہت بڑا ریزن. تو الحمدللہ میرا مشورہ یہ رہے گا کہ آپ لوگ جو ہے رسم نہ کریں, آپ نکاح کریں. نکاح اللہ کے رسول کا بدائیے, آپ ایک پرٹیکولر ٹائم لیجئے, جیسے کہ بچی کا ایجوکیشن چل رہا, بچے کا جاب چل رہا, آپ نکاح کریے, اللہ تعالیٰ برکت دیں گا الحمدللہ. آپ سسم کی حدیث ہے, اور آپ سسم کی حدیث ہے, اس کا ریفرنس میں بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صحابی کو وہ کرے کہ انہوں مطلب بہت پاورٹیز کے ٹائم سے گزر رہے تھے, مطلب غریبی کے دور سے گزر رہے تھے, غربت کے ٹائم سے گزر رہے تھے. آپ سے ہم بولے کہ نکاح کرنا ہے, نکاح کرو امیڈیٹ, اللہ اکبر. تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے, یہاں اسلام ہے, اللہ اکبر. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہم الحمدللہ نکاح کرے. ہمارا ایکچولی ان کے مطلب لڑکی والوں کی طرف سے بھی ٹائم تھا, ہماری طرف سے بھی ٹائم تھا, ہمارے بھی کچھ کمٹمنٹس ہے, کچھ پلانز ہے.
تو اس کے لیے ہم لوگ 3 to 6 months کا وداعی کا ٹائم پیریڈ رکھے الحمدللہ. تو یہ ایک دوسرا پیغام ہے. تیسرا پیغام یہ ہے کہ ولیمے کا جو کانسیپٹ ہے, نکاح سمپل کر رہے, ولیمہ گرینڈ میں بھی اتنا گرینڈ ہے کہ سبحان اللہ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگوں کو دکھانے کے, جیسا شاہد صاحب فرما رہے تھے, مطلب لاکھوں کروڑوں کا پیسہ جا رہا. تو اس میں میرا یہ ہے الحمدللہ, میں جو نیت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے کہ سمپل 50 to 100 میکسیمم 100 لوگوں کے اندر ولیمہ سمپل ایک ڈش پر انشاءاللہ 3 months میں ہونے والا ہے, وہ بھی مسجد میں رہیں گا انشاءاللہ. اور جو بقیہ پیسہ رہیں گا 10 سے 15 لاکھ کا میرا ٹارگیٹ ہے, وہ جو ہے ایک گاؤں میں یا حیدرآباد میں ایک مسجد میں ڈونیٹ کرنے کا الحمدللہ یہ ہمارا پلان ہے, یا نہیں تو کمیونٹی کے اپلفمنٹ کے لیے یا ایجوکیشن میں یہ لگانے کا الحمدللہ ہمارا پلان ہے. تو بس یہی ہے دیکھیے. اور آپ میں کچھ 2 حدیثیں بیان کرنا چاہوں گا جو آپ سے وسلم کے ریفرنسز کے ساتھ ہے الحمدللہ. تو ایک منٹ. دیکھیے عبدالرؤف صاحب جی, مہر کے طور پہ جیسے بتایا کہ بھائی اس طرح سے اپنے شعر جو آپ اپنی اہلیہ کے نام کر دیے ہیں, ایک اسلامی ملک ہے انڈونیشیا میں, وہاں پر لڑکیاں جو ہے اپنے شوہر سے یہ بولتی ہے کہ بھائی میرا جو مہر ہے تم سورہ رحمان پڑھ کے سنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ سورہ رحمان پہ بھی اس کا نکاح ہو رہا ہے. ہاں, ایک حدیث بھی ہم کو ایسے غالباً ملتی ہے, کئی صحابہ بھی اس ہاں طرح سے جی, اور ایک جی جو ہے اس طرح سے کچھ کیے ہوئے ہیں. تو انڈونیشیا میں بھی دیکھا ہوں کہ کئی ایسے شادیاں ہوئے ہیں جو سوروں پہ ہو گئے الحمدللہ. جی آپ ریفرنس دے رہے تھے. جی شاہد بھائی ایک منٹ میں آپ کو میں شاہد بھائی یہاں پہ ایک اہم بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اولاد کی تربیت کو لے کر والدین بہت پریشان ہوتے ہیں آئے دن. تو میری نظر سے غالباً شیخ کا نام میں بھول رہا ہوں, شیخ نے فرمایا اولاد کی جو تربیت کا جو بنیادی سٹیپ جو رہتا ہے وہ نکاح سے سٹارٹ ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے دیکھیے شاہد بھائی, کیونکہ جب ہم عورت کا انتخاب کرتے ہیں یعنی عورت سے جب نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک نسل در نسل چلتی ہے. تو جو سٹارٹ اپ ہم جو لے رہے ہیں وہ دینداری کو ترجیح دینا ہے, لیکن آج الٹا ہی ہو گیا شاید بھائی. ریلز بنانے والوں کو یا پھر ٹک ٹاک کے ہیروئنس کو, ایک ماڈلز کو جو ہے نا دیکھ کر آپ لوگ نکاح کو سٹارٹ یعنی بنیاد آپ جو ڈال رہے ہیں. تو آپ بتائیے شاید بھائی کیسا نسل آپ کی, آپ کیسا توقع رکھے گی کہ وہ دیندار ہوگی؟ اس میں دینداری جو ہے, دینداری کے اوپر تو کوئی ترجیح دے نہیں رہا ہے. لوگ یہ بول رہے ہیں بھائی کہ ہم کو ویری فیئر چاہیے اور لڑکی کی ہائٹ 5'5" سے کم نہیں چاہیے. جی. اچھا جو چیز جہاں پر پھر شادی تو ہو جا رہی ہے, شادی ویری فیئر لڑکی سے کر رہے ہیں, ہائٹ 5'5" ہے 5'4" ہے, ان کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے. جی اس کے کچھ مہینوں کے بعد بولتے ہیں نہیں صاحب بچی میں اخلاق ہی نہیں ہے, بچی اچھی جو چیز تم کو پہلے دیکھنا ہے اس میں دینداری دیکھنا ہے, اس میں اخلاق دیکھنا ہے, سب دیکھنا ہے, وہ نہیں دیکھ کے جو ہے ویری فیئر پلس ہائٹ کے پر زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. شاید بھائی ایک بات بتا دوں میں آپ کو, اکثر کیا ہو رہا ہے یہ نکاح کے مسئلے میں, سہیل بھائی اللہ آپ کو برکت دے, کیا ہو رہا شاہد بھائی, گھر کی جو بوڑھی عورتیں رہتی ہیں یہ اللہ محفوظ رکھے ان سے تمام نوجوانوں کو اتنا فتنہ برپا کرتی ہیں شاہد بھائی. جب ایک مرد مجاہد سہیل بھائی کی طرح نکاح کرنا چاہتا ہے سنت کے مطابق تو ایسی ایسی قسمیں دلاتی ہیں نوشا کو, تو ہمارا مرا ہوا منہ دیکھیں گا, تو یعنی ہمارے ارمانوں کو پورا نہیں کر رہا, نکاح ایک بار ہوتا ہے. کون بولے بھائی نکاح ایک بار ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ بول رہا اگر آپ کی استطاعت ہے تو 4 کرو, اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو 4 کرو. یعنی ایک مائنڈ کو ایسا ڈائیورٹ کر دے رہے شاید بھائی نوجوان امت کو, نکاح ایک بار ہوتا. اور کیا کرتے ہیں شاید بھائی معلوم, تماشے اس میں یہ ہوتے ہیں, ایک گھر جاتے ہیں بچے کو دیکھتے ہیں, وہاں فل ٹائٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز سے, کھا لیتے پی لیتے, گھر کو جا کے ہم ریسپانس دیتے ہوتے, گھر کو جا کے نہیں ہماری بچی سمجھ میں. ارے بھائی نکاح کر رہا بچہ, بچے کو بچے پسند ہے, بچی کو بچے پسند ہے, آپ کا کیا دخل اندازی ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نوشا کو بولے کہ آپ ایک مرتبہ دیکھ لو, خاندان والوں کو کہاں پہ بولے. یعنی ایسے فتنے برپا کر رہے ہیں. یہ آج جو فتنہ جو نکاح میں جو تنگی کر رہے ہیں شاید بھائی, یہ گھر کے جو بوڑھے اور زنگ لگے ہوئے جو خواتین ہیں نا, فتنہ برپا کر رہے ہیں, نوجوانوں کی ہمت افزائی ختم کر دے رہے اور سنت سے دوری کر دے رہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے, یہ بھی جو بھی ایسے عمل میں مبتلا ہے. ارے بچیوں کو ایسا کھنگال رہے ہیں جیسا آپ مارکیٹ میں کوئی چیز لینے, بچی گڈی ہے, بچی نکٹی ہے, بچی گوری ہے. بعض وقت دیکھنے میں ایسا آیا شاید بھائی, بچی پری 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 بول کر لے کر آتے,
बच्चे जैसे ही निकाह होके आते परा खोलना शुरू कर देते। वल्लाही बता रहा हूँ शायद भाई, मैं हुआ। आज जो घर तबाह हो रहे हैं, वजह सबसे बड़ी ये घर के जो बूढ़े लोग हैं, इनकी वजह से आज निकाह तलाक के इतने मामला आ रहे हैं। शायद भाई काजी ऑफिस को जाके देखिए, आप पुलिस स्टेशन को जाके देखिए, निकाह हो के एक हफ्ता नहीं गुजरा, एक महीना नहीं गुजरा, निकाह तलाक और खुला के मसले पेश आ रहे हैं। क्या वजह? सबसे बड़ी वजह ये, निकाह को आप सुन्नत के मुताबिक नहीं कर रहे, निकाह को आप इस्लामी ढाल में नहीं डाल रहे। जैसे माशाल्लाह से अभी सोहेल भाई बता रहे थे। जी सोहेल भाई आप बताइए जो हदीस के बारे में। मैं अब्दुल रऊफ साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई मैं फरमा रहा था कि मैं पहले पॉइंट ये ऐड करूँगा कि जैसे कि नस्ल औलाद की तरबियत का जो सबसे पहला रोल है वो है बीवी सेलेक्ट करने से। जैसी बीवी रहेंगी औलाद वैसी रहेंगी। सुभान अल्लाह। तो बेशक है वो औरत ही है, वो औरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना बड़ा मर्तबा दिया है औरत को, जो अंबिया अलैहिस्सलाम को जन्म दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तरबियत में किसका रोल रहा है? माँ का रोल रहा। ईसा अलैहिस्सलाम उनके रोल में मरियम अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा रोल रहा। तो आप सोचो कि औरत का क्या मकाम है और हम किधर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा पॉइंट जो आप बता रहे थे कि बच्ची को सिलेक्शन का जो मामला चल रहा फिलहाल, सिलेक्शन में नौज़बिल्लाह हत्ता के हद ये हो गई, गैरत यहाँ तक चले गई कि बच्ची को जो है, जो भी खवातीन वगैरह है, बच्चे को तो सेकेंडरी में बच्चे का तो लास्ट आता, पहले घर वाले जाके देख लेते, उसके बाद नौज़बिल्लाह जो है मर्द हजरात जो दूल्हे के जो घर वाले जो रहते वो लोग नौज़बिल्लाह देख के पसंद करते, उसके बाद जो है दूल्हे का फिर सिलेक्शन। तो नौज़बिल्लाह हम किधर जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और किधर जा रहे हैं। अब मैं हदीस में 2 रेफरेंसेस और हदीस सुनाना चाहूँगा। अच्छा एक मिनट सर भाई, और शायद भाई एक बात बताऊँ, जैसा आप बोले मर्द हजरात देख रहे हैं बेशर्मी की और बेइंतहाई की लानत है ऐसे लोगों। ये बात तो ये है शायद भाई, निकाह में दुल्हन को घूंघट पकड़ कर वीडियोग्राफर जो है ना, आपको जो है ना मतलब स्टाइल से वीडियो, अरे भाई नौशा पहले दुल्हन को देखना है, वो कॉन्सेप्ट। यानी देखिए शायद भाई वल्लाही बता रहा हूँ मैं, इंसान जब उसके बीवी को देखने का नौशा का हक होता है, सबसे पहले वही शायद भाई जब इंसान एक सुन्नत को छोड़ देता, अल्लाह ताला उसको बिदात में खुराफात में मुब्तला करता। आप सुन्नत से दूर हो गए, इब्लिस तुम्हारे को अपने छाले में ले। जी 2 अहम हदीस मैं बयान करना चाहूँगा जो आपसे से हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस है। सही अल बुखारी जब पढ़ेंगे आप, मैं रेफरेंस पहले दूंगा यहाँ का, तो जब आप पढ़ेंगे सही अल बुखारी बुक ऑफ सलात द प्रेयर हदीस नंबर 371, तो आप ससम जो है जंग खैबर से रिटर्न आए, आप ससम ने सफ़िया रज़ियल्लाहु के साथ निकाह किया। अल्लाह अकबर। तो निकाह किया आप ससम, निकाह के बाद जो है सहाबा कराम को सबको बुलाए, आइए तशरीफ़ रखिए, दस्तरखान बिछाए, जो भी है अपना खाना सब लेके आ लो, लेके आके रखे। अल्लाह के रसूल के पास जो था रख दिया अल्लाह के रसूल। सब लोग मिल बांट कर खा लिए और कहे कि मेरा वलीमा हो गया। अल्लाह अकबर। आप ससम के पास वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल ये तरीक़ा है वलीमे के कॉन्सेप्ट का। तो हम किधर जा रहे समझने की बात है। वलीमे में जो है दूर दूर के रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, रियाकारी, डिस्को, ये वो ऑर्केस्ट्रा, नौज़बिल्लाह इतना, और खाने का इतना कंगलापना आ गया कौम में। अल्लाह माफ़ करे हैदराबादियों को, मैं अगर मेरे अल्फाज गलत है तो मैं मादरत चाह रहा हूँ। शादियों में वलियों में जाने से तो मतलब इतनी नफरत हो जा रही अब्दुल रऊफ साहब और शाहिद साहब कि लाइन में खड़ के खाना पड़ा, इतना मतलब लिटरली डॉग्स की तरह जो है उड़ी पड़े खाने के लिए। और ऐसे ऐसे किस्म के खाने के इंसान कितना खाएंगा, एक इंसान कितना खाएंगा, इंसान एक खा के बीमार पड़ के हॉस्पिटलों में जा रहे। फिर अक्सर तो शायद भाई आधा खाते आधा छोड़ देते, डस्टबिन में चले जा रहा। इतना खाना तबाह हो रहा। वही गरीब से वल्लाही अगर हैदराबाद के एक दिन का अगर खाना निकला तो कई गरीबों के पेटा भर जाएंगे, कई हजारों के लाख बोलूंगा मैं पेटा भर जाएंगे। एक शादी में देखने हुआ कि एक साहब बैनर लिख के लगा दिए कि भाई खाना वेस्ट ना करें जी, और वो बुफे सिस्टम रखे थे। लोग जब अपनी प्लेट में खाना उनके प्लेट में है फेंकने जा रहे तो बोले नहीं फेंकना वो खाना। दूसरी हदीस में बयान करना चाहूँगा जी, जज़ाकल्लाह खैर, शायद आपकी इजाज़त है। जी हज़रत आप ही को सुनना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुर्रहमान जी माशाअल्लाह, नहीं अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है हदीस है कि जिसका रेफरेंस सही अल बुखारी हदीस नंबर 2048। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जा रहे थे, उनके कुर्ते पे मतलब जो भी उनके ड्रेस था उस पर अतर लगे हुआ था। तो आप से देख के बोले कि क्या आपका निकाह हो गया। और सहाबी ऐसे भी नहीं है कि आउट ऑफ मदीना है, सहाबी इज़ इन मदीना, आप से भी मदीना में थे। तो क्या आपका निकाह हो गया, अल्लाह के रसूल ने पूछा। तो आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जी हाँ मेरा निकाह हो गया। तो सुभान अल्लाह, सोचिए कि आप ससम साथ में है लेकिन
آپ سسم کو نہیں انوائٹ کریں نکاح میں. تو دس از دا کانسیپٹ, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا آپ نے ولیمہ کیا ہے. ولیمہ سے مراد یہ ہے کہ آپ میں ایون حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ولیمہ کرو حتیٰ کہ ایک بکرا کاٹ کر کیوں نہ ہو. تو یہ ہے. اب اس میں کچھ لوگ ایسی ایک لے کے لیے کہ ہماری استطاعت لاکھوں کی ہے تو لاکھوں کا ہم ولیمہ کریں گے, لیکن ویسا نہیں ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی بیسک آپ دعوت کرے گا, لوگوں کو کھلائے. ولیمہ بائی ڈیفینیشن مینز یہ ہے کہ بھائی آپ ایک دعوت دے رہے ایک سیلیبریشن کے طور پہ. اب وہ سیلیبریشن اتنا سیلیبریشن ہو جا رہا کہ لوگ جو ہے بیچارہ دولہا بھی جو ہے قرضوں میں اتنا جو ہے 15 سالوں تک جو ہے کریڈٹ کارڈ گھس دیے, وہ کر دیے, یہ کر دیے, لونوں پہ پیسے اٹھا لیے. زندگی میں سکون ہی نہیں ہے. اور جب آپ حرام کا پیسہ لائیں گے تو آپ وہی جو ہے میڈیکلوں میں, اس میں ہاسپٹلوں میں پورا نسل تباہ, میڈیکلوں میں پیسہ تباہ. تو یہ ایک اور ایک حدیث ہے. اور قرآن کی آیت ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے, جس کا ترجمہ اس طرح ہے, حد سے زیادہ خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف کرنے والا. تو پوری آپ شریعت اٹھا کے دیکھ لیں گے, آپ صحابہ, تابعین, طب تابعین, ائمہ تک ہم چلے جائیں گے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو لیوش ویڈنگز ہو رہے اس کا کچھ تصور نہیں ہے. تو آپ سب سے بس گزارش ہے کہ ایسا کچھ کیجئے جس سے کمیونٹی کا فائدہ ہو, اور مہر میں بھی جو ہے اچھا حق ادا کیجئے. اور یہ ڈاوری جو لے رہے ہیں نا, ڈاوری کی وجہ سے نعوذ باللہ ایک بچی بوجھ بنتے جا رہی, واللہ میں جو کر رہا ہوں نا, اتنے والدین ہیں جو تڑپڑے غریب بچے ہوں گے بیچارے, اتنے پریشان ہیں. تو اس کو آسان کیجئے. اور یہ میسج جو ہے ہر کسی کے لیے, ہر کمیونٹی کے لیے ہے, ڈاوری کا چیزیں ختم کریے, اللہ سے ڈریے, اللہ کی جہنم سے ڈریے. بس میرا یہ پیغام ہے. عبدالرؤف صاحب, شاہد صاحب, فرمائیے. بہت شکریہ ناظرین. دراصل یہی مقصد تھا ہمارا کہ اویئرنیس آپ لوگ کے بیچ لے کے آنے کا. ہمت کیجئے. نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمت کر کے اسی طرح سے ایک مثال قائم کریں. جی جی نہیں, مہر کے تعلق سے آپ کیا مہر میں دیے تھے ہمارے سہیل بھائی؟ مہر میں جو ہے جیسے میں بتایا تھا, یہ میں بتانا چاہ رہا تھا, یہ جو ہے میری کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر جو ہے لکھے ہوا یہ ہے کہ 10% میری کمپنی کی اونرشپ میں میرے اہلیہ کے نام پہ ٹرانسفر کر رہا ہوں, جس کے شیئرز جس کی ویلیو اتنی ہوتی ہے. اور عمرہ انشاءاللہ, عمرہ جیسے ہماری وداعی ہوگی ہمارے اہلیہ کے, ہم لوگ عمرہ پہ جانے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا بھی جو بھی کاسٹ ہے وہ بھی اس میں ایک اپروکسیمیٹ مینشن کیا گیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اینڈ آف دا کنکلوژن جی تو یہ الحمدللہ آفیشیل ہے, اور یہ ان کے پاس بھی کاپی ہے, اور یہ قاضی صاحب سے بھی الحمدللہ وہ ہوا ہے, اور یہ ہمارا اگریمنٹ ہے الحمدللہ. اینڈ آف دا کنکلوژن میں یہی بولنا چاہوں گا شاہد بھائی کہ جیسے کہ بھائی نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نکاح ہوا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے اس کے بارے میں. تو جی سادگی, ہاں یہاں پہ ایک چیز پوائنٹ ہے شاہد بھائی, سادگی ہے. اور بہت سارے ہمارے درمیان ایسا ہوتا ہے شاہد بھائی, آپ ہمارے کو نکاح میں نہیں بلائے, خاندان در خاندان جو ہے نا ان سے رشتے توڑ دے رہے ہیں. کتنی بری بات ہے دیکھیے شاہد بھائی, کیونکہ انسان آخر میں یہی بات ہے شاہد بھائی, آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اسلام کی طرف آئیے, سنت کی طرف آئیے, انشاءاللہ زندگی کشادہ ہو جائیں گی. اور یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے جو مسئلے چل رہے ہیں شاہد بھائی, انشاءاللہ نکاح سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے. جیسے کہ ہمارے سہیل بھائی نے کہا, میں نے نکاح کیا 3 مہینے کے بعد میں انشاءاللہ بدائی ہوگی, ولیمہ ہوگا. تو آپ کو الحمدللہ شریعت بھی اجازت دیتی نکاح کے بعد میں کالز پہ بات کر لوں, کالز پہ بات کرو, کریئر کے بارے میں ڈسکس کرو, اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں بات کرو, حرام کو حلال میں تبدیل کر لو نا. بے شک سبحان. کیوں آپ حرام میں جا کر جو ہے نا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہ رہے, حرام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم رسید کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آخر میں یہی ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بچیاں نو مسلمز کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, سب سے بیسٹ سولوشن ہے آپ نکاح کو ترجیح دیں, اور ان کی جیسے عمر ہو گئی سادگی کے ساتھ نکاح کریں. یہ جوڑے گھوڑے کی رسم ختم کر دیں, یہ جوڑے گھوڑے کی رسم کو. انشاءاللہ کوئی آپ کی بہن یا ہماری بہن کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں بھاگے گی, یہ وعدہ ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اسلام کو اپنائیے اور آپ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیے, قرآن حدیث سے جڑ جائیے, انشاءاللہ تمام مسئلے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ یہ جو بھی ہمارا جو ڈسکشن ہوا ہے اس کو ہم کنکلوژن کریں گے, ختم کریں گے. آخر میں شعر یہ ہے شاہد بھائی, جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو, اکثر کہتے ہیں نا نہیں بھائی ہم میاں بھائی ہیں, ہم مرد ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے دیکھ لیں گے, لتھاڑ دیں گے چاروں کو. تو یہ شعر خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پہلوان کہتے ہیں اور مرد بولتے ہیں, ان کے لیے. جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے بھائی مرد بھی بول رہے ہیں پھر جہیز کو بھی چاہ رہے ہیں, تو پھر تمہارے مردانگی پہ شک کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. کیا شاہد بھائی, جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ 2 جملے آپ کے لیے کہنا چاہوں گا, یا تو مرد کہلانا چھوڑ دو یا جہیز سے ناتا توڑ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.